بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے بہت سارے تعویذات، بہت ساری ایسی غلاظتیں، نجاستیں اور خباستیں، ساری چیزوں کو ہم نے جمع کر کے ایک ٹب میں ڈال لیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے طریقے سے جو آیات میں یعنی قرآن کریم کی آیات کی بے حرمتی کر کے یہ لکھا گیا، اور نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم کے ساتھ بہت برا سلوک جو ان جادوگروں نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا، اور جتنا ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے قرآن کریم کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو الحمدللہ اتنا ہی بلند کیا ہے انشاءاللہ۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں اپنے تمام احباب سے، تمام اپنے ناظرین سے، کہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً وہ ہمیں ان چیزوں کے متعلق آگاہی دیتے رہیں گے، ہمیں بہت اچھے مشورے آپ دیتے رہیں گے انشاءاللہ، اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ انشاءاللہ آپ کے پاس ہماری اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یقیناً ہر شخص کی ایک تمنا ہے کہ میری آخرت جو ہے وہ میری ٹھیک ہو جائے، میری آخری سانس ہو تو میری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اگر میرے دل میں قرآن اور سنت کی محبت ہے تو انشاءاللہ اللہ کریم آخرت میں آخری موقع پر بھی اللہ میری زبان پہ کلمہ جاری کر دے گا، اور اگر میرے دل میں محبت نہیں ہے اور بظاہر میں اپنے آپ کو شو آف کروا رہا ہوں کہ بھئی میں بڑا قرآن و حدیث سے محبت کرتا ہوں لیکن عمل نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آخری اوقات میں کلمہ آپ سے چھین لیتا ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو ان جادوگروں کے شر سے، ان جادوگروں کی شیطانیت سے، ابلیس کے ذریت سے، ابلیس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی ولا يفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو مختلف لوگوں کے گھروں سے نکلی ہیں، برآمد ہوئی ہیں، حتیٰ کہ ایک جادوگر کے پاس بہت سارا کچھ مواد موجود تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، اور میں انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ وہ اس کے متعلق بھی آپ کو دکھاؤں میں۔ تو وہ جادوگر جو ہے اس نے وہ ساری چیزیں ہمیں واپس کی، جو کچھ اس نے لوگوں کے اوپر تعویذات کیے ہوئے تھے۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کو ترک کر چکے ہیں، اور صحیح معنوں میں جو اسلام کا اور نبوی جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ جو قرآن ہے وہ کبھی ایسے زمین پر نہیں پڑا ہوتا، قرآن کی ایک حرمت ہے، ایک تقدس ہے، اور جو جادو ہے وہ اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگا جس طرح یہ آج ہمارے قدموں میں الحمدللہ پڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس میں بظاہر دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ قرآن کریم کے حروف ہیں یا الفاظ ہیں۔ اس کے اوپر اس نے جناب افتخار احمد بنت حمیرہ برائے کاروبار، صفدر علی بنت عمران بی بی، ماں کا نام لازمی جادوگر لکھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، مثال کے طور پہ یہ ایک تعویذ ہے جو اس نے کسی کے لیے لکھا ہوا تھا، پروین بنت مختارہ، اور یہ جن جنات اور جننیاں، بھوت چڑیلے اور ساحر ساحرہ، اور بحق کے حضرت سلیمان بن حضرت سلیمان علیہ السلام، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام بھی یہ جادوگر استعمال کرتے ہیں۔ یہ علم العدد والے تعویذ ہیں، یہ وہ تعویذ ہیں جو یہ مجموعی طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ سینکڑوں اس طرح کے تعویذ اور اس طرح کی جو خواستیں جو ہے نا وہ ان جادوگروں کی ہمارے پاس موجود ہیں جو جادوگر لوگوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ اب یہ ایک تعویذ ہے عبدالحفیظ بنت نذیرہ بی بی، ٹھیک ہے جی؟ مختلف قسم کی ادویات اور مختلف قسم کی چیزیں، تو یہ اوورآل جو مجموعی طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے صحیح رستے کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کا جو رستہ ہے اس کو ترک کر چکے ہیں، اور جو باطل رستہ ہے اس کو اختیار کر چکے ہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا،
اور آگے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہوں گا انشاءاللہ، اس کو میں آپ کے سامنے ضائع کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس کو ضائع کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کو اور یہ تھا کیا۔ ہم اس کو ابھی کھول کے دیکھتے ہیں، یار تھوڑا قریب لے کے آؤ۔ یہ ایک سرخ کپڑا ہے جی، سرخ کپڑے کے اندر ایک مٹی کی کجی ہے چھوٹی، یہ آپ اس کی ترتیب دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کو اس طریقے سے، مطلب کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تھا کہ یہ اس کے اندر، اور یہ نا کچھ چیزیں تھیں اس کے اندر، اور اس میں کچھ بال تھے، اور یہ کوئی تعویذ تھے اس کے اندر۔ اب آپ کو یہاں پہ میں ایک سوال آپ کا میں کلیئر کر دوں کہ وہ سوال یہ ہے کہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ کیا جادو انسان کو مار بھی سکتا ہے؟ اوپر کر لو نا بھائی، کیا انسان کو جادو جو ہے وہ قتل بھی کر سکتا ہے؟ تو وہ جادو جو ہے وہ انسان کو، اگر انسان قتل ہو سکتا ہے، انسان حادثے کا شکار ہو کے اللہ کے پاس جا سکتا ہے، بیماری کا شکار ہو کے اللہ کے پاس جا سکتا ہے، تو جادو کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جس فیملی کا یہ ہمیں یہ جادو برآمد ہوا ہے، یہ ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو جس قبر کو انہوں نے کھولا، اسی قبر کے اندر یہ کجی جو ہے، یعنی جب انہوں نے کھدائی کی تو اس جگہ پہ ان کو یہ مٹی کا یہ جو ہے کجی وہ ملی، اور تعویذ ملے، اور کچھ بال ملے انہیں، اور وہ بال ان کی والدہ کے ہی تھے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ کچھ ہی ٹائم کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو جادو کی وجہ سے جو شخص ہلاک ہوتا ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا، وہ بلکہ شہید ہوتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کے ہاں وہ شہید ہی ہوگا، کیونکہ وہ ایک حادثے کا شکار ہوا ہے، اور یہ کوئی کاغذ تھا یا واللہ اعلم کیا تھا، اس کے اوپر کچھ الفاظ کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جو کہ مٹ چکے ہیں۔ چونکہ وہ مٹ چکے ہیں اس لیے مریض بھی اس دنیا سے جا چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اشرار سے، ان کے شر سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کچھ تعویذ ہیں جو لوگ اپنے گلوں میں باندھتے ہیں کہ یہ جی میں ان کی بھی کچھ حقیقت انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ تعویذ ہیں جو لوگ اپنے گلوں میں باندھتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں ایسے افراد سے جو کہتے ہیں کہ یہ جو تعویذ ہے گلے میں باندھنا مطلب ٹھیک ہے جی، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نے ڈسپرین کی گولی یا اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کسی روٹی کو گلے میں باندھا ہے، یا ڈسپرین کی گولی کو آپ نے گلے میں باندھا ہے، یا شہد میں شفا اللہ نے رکھی ہے تو شہد کو آپ کھاتے کیوں ہیں؟ شہد کو بھی آپ جو ہے نا وہ پانی میں ڈال کے استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کریم کو آپ پانی میں مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ یہ اور اس کے لیے عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ بذات خود قرآن کریم کے حروف بھی شفا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جب تک اس میں شفا نہ نازل کر دے تب تک شفا نہیں مل سکتی ہمیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کچھ دانے ہیں الائچی کے، وہ اس کے اندر ڈالے ہوئے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ الائچی بھی جادو میں آج کل استعمال ہو رہی ہے، چھوٹی الائچی، اور بڑی الائچی کو کرتے ہیں کالے جادو کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو قبروں میں دفن کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے نا یہ نیمبو، ہمیں جلے ہوئے نیمبو ملتے ہیں قبرستانوں سے، تو وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی یہ جادو کے حروف جو ہے نا وہ لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کچھ بہت سارے ایسے جو تعویذ ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ بھی بالکل وہی علم العدد والا ہے۔ میرا یہاں پہ ایک سوال ہے ایسے افراد سے جو یہ تعویذ لکھنے والے ہیں، یا تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ حروف جو ہیں وہ یہ کیا لکھے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان حروف کے متعلق ہمیں بتا سکتے ہیں تو میں حاضر ہوں، میرا موبائل نمبر میرا پیج پہ موجود ہے، تو آپ اس کو مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا لکھا ہے۔ اب آتے ہیں جی اس پر، یہ ایک بچی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ایک ایسی جگہ سے ہے، الحمدللہ مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، تھوڑا قریب کرو کہ یہ انہوں نے مختلف لائنیں لگا کے یہ لائنیں لگائی ہوئی ہیں اور لمبی لمبی لائنیں ہیں، اور اس کو ایک کو روزانہ کھانا ہے۔ یہ جی کھانا ہے، جیسے ایسے کہ جیسے اینٹی بایوٹک کی بہت بڑی گولی جو ہے نا وہ انہوں نے بنا کے دے دی ہے، یا کیلشیم کی یا وٹامنس کی کوئی گولی ہے جناب، اس کو آپ اس کو کھائیں،
یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر؟ کوئی دنیا کا ایک شخص مجھے یہ اٹھ کے بتا دے سوائے ایک لکیر کے کہ یہ لکیر ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں یہ لکیر کے فقیر ہیں، اور یہی ہے وہ لکیر جس کے ہم فقیر بنے ہوئے ہیں۔ جس نے جو دیکھا، جس کی طرف دیکھا ہم ویسے اس کی طرف جو ہے نا وہ اس کی طرف ہمارا دھیان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جادوگروں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بھی ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ہم پانی میں ڈال دیں گے، اور پانی میں ڈالنے کے بعد اس کو ہم انشاءاللہ ضائع کریں گے۔ اور کچھ چیزیں یہاں پہ ایسی موجود ہیں جو میں نے کافی ٹائم سے جمع کی ہوئی تھی، تو وقت کی قلت کی اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکا۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود رہتی ہیں الحمدللہ ہر وقت، بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے خلاف جو صحیح جہاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ یہ ایک خاتون تھی، اس کے جسم سے یہ دھاگے نکلتے تھے، تو ہم نے ان دھاگوں کو بھی جمع کر لیا اپنے پاس، مختلف پورے جسم میں سے اس کے دھاگے یہ نکلے ہوئے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ہمیں بہت زیادہ قوت دی، اور اللہ کی توفیق سے اس کے جسم میں سے جو کچھ تھا وہ گند بلا اللہ کی توفیق سے الحمدللہ وہ نکل گیا۔ اور دھاگوں کا سائز دیکھیں کہ بالکل یہ اتنا سا سائز ہوتا ہے، اور یہ پورے جسم میں سے یہ نکلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں یہ جسم میں سے نکلے ہوئے دھاگے ہیں جو مختلف اوقات میں مختلف وقتوں میں جو ہے نا وہ اس خاتون کے جسم میں سے نکلے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ہمیں بہت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اسی رب کا شکر ہے جس نے ہمیں الحمدللہ اس پر کام کرنے کی توفیق دی، اور ہم اللہ کی توفیق سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ جی جناب یہ گھروں میں لٹکانے کے لیے دیا جاتا ہے، دیواروں کے اوپر اپنے دروازوں کے اوپر لگاؤ، آپ کا جناب جن بھوت سب بھاگ جائے گا۔ کچھ نہیں بھاگتا الا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کا عقیدہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں یہ دیکھیں یہ ایک کھری تھی، یہ جو ہے نا یہ اکثر گھروں میں یہ کھریاں بھی جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہیں کہ آپ گھر کے اندر کھری لگا لیں، آپ کے گھر میں جنات بھوت وغیرہ نہیں آئیں گے۔ سب توہمات ہیں، اس کا ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ربی لک الحمد۔ اچھا جی یار یہ تو نکال دو اس میں سے۔ ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک قبر تھی، اس میں سے ہمیں یہ ملا تھا، تو ہم نے اس کو آج جو ہے نا وہ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ اسی قبر میں سے ہمیں مختلف ہڈیاں ملی تھیں، الو کی ہڈیاں تھیں، تو ہم آج ان کو آپ کے سامنے انشاءاللہ ضائع کر رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ایک پھٹی تھی جو ہمیں قبر کے اندر سے ملی تھی، ایک مردہ تھا، اس کے سر کے نیچے رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا اس وقت، تو ہم نے اس وقت اس کو مٹا دیا تھا۔ بہرحال آج اس کو ہم دوبارہ سے اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں۔ یار یہ اس کو کھول لینا، یہ بھی وہی ہڈیاں ہیں جی۔ اور یاد رکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی تعویذ کو یا کسی بھی ایسی چیز کو آپ کے گھر میں سے آپ کو برآمد ہو تو گلوز کے پہنے بغیر اس کو کبھی بھی ہاتھ نہ لگائیں، اس کو نہ پکڑیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کو گلوز کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگائیں، لازمی ہے کہ آپ اس کو گلوز پہن کے تاکہ وہ آپ کے جسم کو جو ہے وہ ٹچ نہ کرے۔ آخر میں ہم کچھ اور چیزیں تھوڑی سی میں نکال کے انشاءاللہ ان کو بھی ضائع کر دوں۔ یہ وقت کی قلت ہے، میں ورنہ ساری چیزیں آپ کو باری باری کھول کے دکھاتا کہ یہ کیا کیا جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ مختصراً میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جس نے لکھا ہے یہ سارے روزانہ ایک ساخت، یعنی اس نے یہ ٹکڑے کر کے دیے ہیں، اس کو اتارنا ہے اور پانی میں ڈال کے اس کو پینا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ آ جائیں تھوڑا سا آگے مزید۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ جو بتیاں ٹائپ جو ہوتا ہے نا یہ چیزیں یہ دی جاتی ہیں یہ والی جلانے کے لیے اور ان کو جوتیاں مارنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان کو جوتیاں مارنے کے لیے یہ چیزیں جو ہے نا اس پر وہ بیان کی جاتی ہیں کہ یہ آپ نے ایسا، یہ دیکھیں یہ حروف لکھے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی آپ اس کو یہ کریں۔ اچھا جی ہم تھوڑا سا اور آگے آ جائیں۔
ہاں ہاں اللہ اکبر، کھلم کھلا شرک ہے۔ میں آپ کو ذرا کلیئر کر دوں کہ یہ کیسے شرک ہے، کہ یا 786 اعداد لکھیں، اور یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے بڑی وضاحت کے ساتھ، یہ بھی جوتیاں مارنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب لکھا کیا ہے آپ دیکھیں، یا حضرت رسول اللہ، یا حضرت علی، یا حضرت امام حسین، امام حضرت اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ، حضرت عباس، یا حضرت زینب، حضرت عمر، یہ سارے صحابہ کرام کے نام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے، حتیٰ کہ آل بیت کے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو مختصر ہم بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، کہ یہ ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کو مکمل کر کے اس کو ضائع کر دیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دو آپشن رکھے ہیں، ایک آپشن حق کا ہے اور ایک باطل کا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یا باطل کو اختیار کر لیں یا حق کو اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو فیس جو ہے نا وہ نہیں اللہ کو پسند، تو یا تو اللہ کے رستے کے مطابق علاج کریں، یا قرآن و سنت کے مطابق علاج کریں، یا پھر باطل کو اختیار کر لیں۔ ہمارا جو ڈبل فیس پالیسی جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔